باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 58۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ ہذہ القریۃ اس بستی میں، ہذہ اس القریہ بستی، فکلوا پس تم کھاؤ منہا اس بستی سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغداً جی بھر کر، فادخلوا اور تم داخل ہو جاؤ باب دروازہ، سجداً سجدے کی حالت میں، قولو تم کہتے رہو حطۃ بخشش، نغفر لکم تو ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ہم ان قریب زیادہ سے زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ بمحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، اور حطۃ کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں نے ایک اور حکم کی نافرمانی کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آئے، یعنی وہ پچھلے کل یا پرسوں ہم نے پڑھا تھا میدان طے میں، تو میدان طے سے نکال کر ارض مقدس کی طرف لے آئے، بستی کی طرف لے آئے، آبادی کی طرف لے آئے۔ پہلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے، یہ جو فلسطین والی بیت اسرائیل میں جو اب بیت المقدس ہے وہی مراد ہے۔ اور بھی کچھ قول ہیں لیکن صحیح قول یہی ہے کہ وہی بیت المقدس ہی مراد ہے۔ میدان طے سے نکلنے کے بعد جمعے کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا فرمائی۔ یہ سامنے ایک بستی میں کچھ لوگ تھے جن سے لڑنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن شام کو انہیں فتح عطا فرمائی۔ یوشع بن نون علیہ السلام قیادت فرما رہے تھے، تو سورج ڈوبنے لگا، تو آگے ہفتے کا دن شروع ہونا تھا، تو ہفتے کے دن لڑائی نہیں ہوتی تھی، مقدس دن سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت یوشع بن نون نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو سورج کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا، تو وہ دن بڑا ہو گیا اور فتح مکمل ہو گئی۔ اس فتح کے مکمل ہونے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس شہر میں جب تم داخل ہوگے تو سجدے کی حالت میں ہونا ہے۔ سجدے کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ سجدے کا ایک معنی رکوع کیا گیا کہ جھکتے ہوئے آپ نے اس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ نمبر 2، سجدے سے مراد سجدہ ہی تھا اور اس کا دروازہ خانہ کعبہ کے رخ کی طرف لگا ہوا تھا، تو جب آپ جھک کر داخل ہوں گے یہ بھی سجدہ ہے۔ سجدے کی حالت میں جو علماء کہتے ہیں اوریجنل سجدے سے مراد سجدہ ہے، تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں گے یہ بھی سجدہ ہے۔ اور تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ وہاں سے گزرنا ہے۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہ بات تو ایسے ہو گئی ہے کہ سجدے کی حالت میں گزرنا ہے یا انتہائی عاجزی کے ساتھ، تو انہوں نے اپنے رانوں کے بال یا پیٹ کے بال یا ایسی حالت میں گزرنا شروع کر دیا جس حالت میں سجدہ کسی حالت میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جملہ یہ کہنا تھا حطۃ حطۃ، بخش دے بخش دے بخش دے بخش دے، یہ جملہ کہنا تھا۔ تو یہ جملہ بھی انہوں نے نہیں کہا
اور اپنی جو سجدے والی حالت تھی اس کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اور اس میں جو ایک خاص بات ہے اس آیت میں جو ہمارے لیے سبق ہے انتہائی اہم، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیں، جب بھی آپ کوئی خوشی پا لے، جب بھی آپ کوئی فتح کر لے، تو اس کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ کوئی بھی فتح ہو، کوئی بھی خوشی ہو، کوئی بھی امتحان ہو، کوئی موقع ہے جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو اس کامیابی کے فوراً بعد اللہ نے جو بنی اسرائیل کو حکم دیا وہ سجدے کا حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے یہ کام کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے تو نہیں کیا۔ آج ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے جو درس ہے، جو سبق ہے، وہ یہی ہے۔ اس کے اوپر ایک میں بات سنواتا ہوں آپ کو کہ حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت حضور علیہ السلام انتہائی عاجزی کے ساتھ، آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے، اس اونٹنی کے اوپر آپ نے کالے رنگ کا عمامہ شریف باندھ رکھا تھا، اور جب مکہ فتح ہو گیا بھی لوگوں ڈر کے مارے دروازے بند کر رہے تھے، بھاگ گئے تھے، چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، گھروں میں داخل ہو گئے تھے، کوئی کہاں چھپ گیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام مکہ میں جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ اتنی عاجزی کر رہے ہیں، حدیث شریف میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ آپ جو اونٹنی کے پر پلان تھا اس کو آپ کا عمامہ شریف ٹکرا رہا تھا، اتنا یعنی آپ نے جھکا رکھا تھا اپنے آپ کو۔ اس حدیث سے اور اس قرآن کی آیت سے، سیرت کے اس واقعے سے، قرآن کی اس آیت سے جو آج 58 پڑھی ہے کہ جب بھی آپ کامیاب ہو جاؤ سجدہ کرو، اور میرے نبی نے جا کر پھر 8 رکعت نماز نفل ادا کی۔ آج بھی یہی ہمارے لیے درس ہے کہ آپ جب بھی کامیاب ہوں تو نفل نماز پڑھیں، سجدے میں جھک جائیں، اللہ کے شکرانے کے طور پر جھک جائیں، جھک جائیں، جھک جائیں۔ یہی آج کی آیت کا سبق ہے۔